Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب اللہ نے مردوں کو بنایا ہے تو ظاہر ہے بہن کی بھی نگرانی کرتے ہیں, وہ بیٹیوں کی بھی نگرانی کرتے ہیں, وہ بیوی کی بھی نگرانی کرتے ہیں, اور سربراہ کے لیے کچھ نہ کچھ سختی ہونا ضروری ہے. وہ اللہ نے مرد کی آواز میں روب رکھا اس لیے تاکہ عورت تھوڑی سی دبی رہے اس سے, ورنہ اللہ جیسی عورت کو آواز دی ویسی مرد کو دے دیتے آواز. یہ آواز پاورفل بنائی اس لیے کہ بھائی تھوڑا سا روب رکھو, بازوؤں میں طاقت دی, تھوڑا سا روب, غلط چیزوں میں روب نہ ڈالو, غلط چیزوں میں نہیں, جائز چیزوں میں. اور یہ جو لبرل لوگ ہیں یہ کیا سکھا رہے ہیں, جائز چیزوں میں بھی روب ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آپ محبت سے سمجھاؤ. او بھائی وہ نہیں مان رہی محبت سے, دیکھو عورت پہ ہاتھ اٹھانا بہت بری حرکت ہے, لیکن ناجائز ہاتھ اٹھانا. اگر وہ ایسا کام کر رہی ہے, آپ کی عزت کا جنازہ نکال دیا, آپ کے باپ کو گالیاں دے رہی ہے, آپ کی ماں کو گالیاں دے رہی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ محبت سے باز نہیں آ رہی, تو ہاتھ اٹھانے کے علاوہ آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ آپ کے پاس ایک آپشن رہ جاتا ہے, طلاق دے دو اس کو. طلاق کے بعد جو اس کا حال ہوگا وہ زیادہ برا ہوگا یا ہاتھ اٹھانے پہ جو حال ہوتا ہے. تو ہم تھوڑی کہتے ہیں کہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا جائز ہے, ہم کہتے ہیں خراب عورت پہ ہاتھ اٹھانا جائز ہے. تو خراب عورت پہ ہاتھ اٹھانا یہ بھی ناجائز ہے, اس پہ آپ بات کریں, اس پہ آپ کہیں کہ نہیں, ہم کہتے ہیں عورت چاہے جتنی مرضی خراب ہو جائے پھر بھی مرد کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں. یہ دعویٰ آپ کا دنیا ہنسے گی اس پہ. بھائی وہ آپ کے باپ کو گالیاں دے رہی ہے, بعض عورتیں کرتی ہیں, میں مانتا ہوں, زیادہ تر نہیں کرتی ایسے. ماں کو گالیاں دے رہی ہے, وہ کسی مرد سے تعلق رکھا ہوا ہے اس نے, کسی دوسرے آدمی سے, وہ آپ کے جناب وہ سارا پیسہ کھا گئی ہے, جائیدادیں بیچ بیچ کے کھا رہی ہے, اور آپ کہتے ہو کہ نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ چھوڑو گے اس کو, طلاق دو گے تو بچوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے. ایسی صورت میں اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ بقدر ضرورت ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ایسی عورتوں پر. اس کو یہ لیبل لگایا جاتا ہے کہ مولوی لوگ عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. مولوی لوگ عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے. کوئی اس طرح کرے گی تو اٹھائیں گے ہاتھ, آپ کی طرح دمنی ہلاتے رہیں گے اس کے سامنے, سمجھ رہے کہ پورا خاندان تباہ کر دو, بچوں کو برباد کر دو, بس یہ تو جورو کا غلام ہونا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی علامات کیا, ان تلد الامۃ ربتہا, باندی اپنے آقا کو جنے گی. تو جس کا روب ہونا چاہیے اس کا نہیں ہوگا, جس کا نہیں ہونا چاہیے وہ. تو یہ تو قرب قیامت ہے کہ عورت شوہر پہ حکومت کرے گی. عورت سے محبت کرنے کا حکم ہے, اسے آقا بنانے کی اجازت نہیں ہے. آقا آپ ہو, گھر کے سربراہ آپ ہو. اور اسی میں اور صدیوں سے ہمارا یہی کلچر چلا آ رہا ہے. میرے والد کو جب غصہ آتا تھا, میری والدہ اپنی آواز کو پس کر لیتی نہیں, بھائی باپ ہے. اور جو غیرت مند ہوتا ہے نا, جب وہ غصہ جاری کرتا ہے اس کی تلافی بھی کرتا ہے. ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے, مرد اگر کبھی بیوی سے اونچی سخت الفاظ میں بات کر لے گا, گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے پھر منا رہے ہوتے ہیں. اس کی تلافی ہو سکتی ہے کسی بھی طریقے سے. چلو یار آؤٹنگ پہ چلتے ہیں, کچھ کھانا کھا کے آتے ہیں, چلو, کیونکہ رہنا اس کو پتا ہے اسی کے ساتھ ہے, اس کا موڈ آف ہوگا تو مجھے فائدہ کیا ایسی شادی کا. تو پھر موڈ آف کرنے کے بعد پھر وہ آن کرنے کی بھی کوشش, جو فیوز اڑایا اس نے بھائی, تو فیوز بحال, الیکٹریشین بھی یہ خود ہی ہے نا. لیکن آپ جو کلچر جو اس طرح کی عورتیں دے رہی ہیں عورتوں کو کہ مرد نے اگر ہاتھ اٹھا لیا یا غصہ کر لیا تو یہ بہت گویا, یہ تو بہت ہی بڑا ظلم ہو گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس سے گھر ٹوٹیں گے. جب مرد کو یہ احساس ہوگا میں اس گھر میں صرف خانسامہ ہوں, میرے ذمے صرف کھلانا پلانا ہے, چلے گی میری اس گھر میں نہیں. مجھے یاد ہے ایک کیس آیا میرے پاس, وہ خاتون جو تھی نا بہت ہی بگڑ گئی تھی, بہت بگڑ گئی تھی. تو ان کے میاں سمجھاتے رہے, یہ دیکھیں ایکچولی 5-6 سال ایکچولی میں نکال دیا انہوں نے. وہ طبیعت سے بگڑ گئی نا, تو مجھے فون پہ کہتی ہیں وہ کہ میرے میاں میں اتنی غیرت ہے, تو میں جب بگڑ رہی تھی اس وقت اس نے 2 تھپڑ کیوں نہیں لگائے مجھے. ہے بھائی, ٹیلی فون پہ مجھے بتا رہی ہیں کہ میرے میاں میں اتنی غیرت ہے تو مجھے محبت سے کیوں, مجھے 2 تھپڑ لگاتے تو میں اس برائی سے بچ جاتی. میں نے کہا دیکھو اور بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ ثابت تو کرو کہ آپ کو اس بات سے بہت, آپ کے لیے یہ عمل بہت غلط ہے. تو پہلے محبت سے نہیں سمجھ میں آ رہا تو پھر خراب عورت پہ ہاتھ اٹھانے کی اسلام نے اجازت. اس میں بھی بہت ساری شرطیں لگائی ہیں کہ چہرے پہ نہ مارو, جانوروں کی طرح نہ پیٹو, باندیوں کی طرح نہ مارو, غلاموں کی طرح نہ مارو. اور یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ بالکل عورت کو مرد کے پیرالل لے آئیں, بالکل اس کے برابر لے آئیں, تو عورت شوہر کی اطاعت کرنا چھوڑ دے. جب وہ اطاعت چھوڑے گی سب سے پہلے شوہر کھلانے پلانے سے ہاتھ روکے گا. سمجھ رہے ہیں, وہ کہے گا میں تجھے کیوں کھلاؤں, وہ کہے گا آدھا رینٹ تو دے گی, گھر کا آدھا میں دوں گا, بجلی کا بل آدھا, یہ تیرے باپ کا گھر, یہ اسٹائل ہو جائے گا میاں کا.
تو خرچے سے, تو یہ لبرل لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, خرچے سے ہاتھ روک لو, عورت کو جاب کی طرف بھیجو, جاب کرے وہ. جب جاب انڈیپینڈنٹ رہے گی اور مرد پہ ڈیپینڈ نہیں رہے گی وہ, تو جب جاب کرے گی تو پھر مردوں کی اطاعت سے ویسے ہی آزاد ہو جائے گی. تو بھائی مردوں کی اطاعت سے نہیں, وہ مردوں سے آزاد ہو جائے گی. تو یہ پھر اللہ پر اعتراض ہوگا کہ اللہ نے مرد اور عورت کی شکل میں ہمیں پیدا کیوں کیا ہے, جب اللہ نے عورت کو الگ رہنے کے لیے, مرد کو الگ رہنے کے لیے تو ایک ہی جنس بنا دیتا نا. کیا ہو گیا بھائی جان, پھر ایک ہی جنس بنا دیتا اللہ تعالیٰ. بھائی مرد کو اس لیے مرد بنایا گیا کہ عورت کی طرف مائل ہوتا ہے, وہ عورت کو اس لیے بنایا گیا کہ وہ مردوں کی طرف مائل ہوتی ہے تاکہ ان کا ملاپ ہو. تو جب الگ ہی رہنا ہے, مل کے رہنا ہی نہیں ہے, تو پھر ان کو مرد کیوں بنایا عورت کو. دیکھو عورت کو مرد کی مردانگی اچھی لگتی ہے کہ مرد ہے وہ. عورتیں عورتوں سے ایسی محبت تھوڑی کرتی ہیں جیسے مردوں سے کرتی ہیں, اور مرد مردوں سے تھوڑی کرتا ہے جیسی عورت سے کرتا ہے. بھائی ساتھ رہ سکتے ہیں ساری زندگی ہے بھائی, لیکن میاں بیوی پوری زندگی ایک گھر میں گزار دیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ تو اللہ نے بنایا ہے نظام. آپ اللہ کو نہیں مانتے, نیچر کو تو مانتے ہو نا. تو یہ کیا بات ہے, اس کو اس پہ ڈیپینڈ نہ کیا جائے تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ اس کو پھر اپنے مرد کی طرف میلان حلال طریقے سے ممکن نہیں رہے گا, پھر وہ حرام کی طرف جائے گی. اور حرام میں خدا کی قسم مردوں کے مزے ہیں, عورت کے مزے نہیں ہیں. پھر مرد اپنی ڈیزائرز پوری کر کے کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑائے گا اور پتلی گلی سے نکل لے گا, کہے گا بچہ پیدا ہوتا ہے تیرا بچہ ہے, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بچوں کی اسکول کی فیسیں مرد بھرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, ڈی این اے سے تو پکڑا جائے گا, یہ کمبخت ہے اس کا باپ, مانے گا ہی نہیں. اور پھر وفا نہیں کرے گا. وفا جب تک کرے گا اگر آپ بہت ہی کوئی خوبصورت ہو, اور اگر اس کو اس سے اچھی مل گئی, اس کو کیا کرے گا, کہے گا جب بیس صرف خوبصورتی تھی, کوئی رشتہ تو ہے نہیں, تو جب زیادہ اچھی ملے گی. دیکھو آپ جب ایک کمپنی کا اونر آیا میرے پاس, کہہ رہے یار میرے امپلائیز جو ایسے نالائق ہیں, ان کو کسی دوسری کمپنی میں اچھی تنخواہ ملتی ہے وہاں بھاگ جاتے ہیں. میں نے کہا بہت ذہین ہے, بالکل عقل مند, ایسا ہی کرنا چاہیے. کہہ رہے ہیں کیوں, یہ تو غیرت کے خلاف ہے. میں نے کہا غیرت کے خلاف کیوں ہے؟ آپ نے جو امپلائیز کو رکھا ہوا ہے, ملازمین کو رکھا ہوا ہے, ان کے فائدے کے لیے, اپنے فائدے کے لیے؟ کہہ رہے اپنے فائدے کے لیے. میں نے کہا یہ بھی اپنے فائدے کے لیے, یہاں پہ ان کو وہاں اچھی 1 روپیہ بھی زیادہ ملے, میں نے کہا میں مشورہ دوں گا چھوڑ کے بھاگ جاؤ یہاں سے. بھائی یہ تو فائدے کے لیے ہے نا. تو جب اس نے صرف خوبصورتی کی بیس پر اس سے تعلق قائم کیا ہے, تو جہاں زیادہ اچھی نظر آئے گی اس کو سائڈ. لیکن بیگم کو تھوڑی چھوڑے گا اتنے آرام سے. چھوڑ رہا ہوتا تو چھوڑ رہے ہوتے, لوگ گزارا کر رہے ہیں, لطیفے بنا لیے, ہائے ایسے ایسے لطیفے بنا لیے, لیکن چھوڑتے الحمدللہ پھر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, چھوڑتے پھر بھی نہیں. اولاد ہے, رشتہ دار ہے. تو یہ جو لبرل قسم کی عورتیں ہیں, یہ خدا کی قسم عورت کے حقوق کی بات نہیں کر رہی, یہ عورت کا بیڑا غرق کرنے پر تلی ہوئی ہے. مردوں کو عیاش بنایا جا رہا ہے. تو ہاتھ اٹھانا پھر بتا دوں اچھا کام نہیں ہے, لیکن خراب اگر کوئی عورت ہوگی. اب دیکھو میں اپنا جو واقعہ بتا رہا ہوں, میں بغیر سلام کے آیا, میرے بھائی نے کہا واپس جا کے دوبارہ سلام کر کے آؤ. میں نہیں جاتا دوبارہ, اور وہ مجھے تھپڑ لگا دیتے. میں کہوں بڑے بھائیوں کے خلاف جلوس ہونا چاہیے جو چھوٹے بھائیوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو یہ میرا مطالبہ درست ہوگا؟ بھائی اگلا کہے گا اگر تم نے تھپڑ سے بچنا تھا تو کتنا ٹائم لگ رہا ہے یار واپس جا کے آنے میں, ہے واپس جا کے آ جاتے. پھر بھی اگر تھپڑ لگاتا پھر آپ آواز اٹھاتے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اسی طرح کوئی بلا وجہ کوئی مار رہا ہو یا غلط کر رہا ہو, ایک آواز بھی حق بنتا ہے. اب خواتین کہتی ہیں کہ بس ہم پہ سختی نہ ہو, سختی نہ ہو, سختی نہ ہو, آرام سے بات کریں, آرام سے بات کریں. بھائی آرام سے وہ 10 دفعہ ایک بات کہہ چکا ہے اور مطالبہ بھی جائز کر رہا ہے, اس کے بعد اس کا حق ہے کہ 11ویں دفعہ میں وہ سختی سے بات کرے اگر وہ مرد ہے. یا تو کمپرومائز کرے, کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سختی نہیں کرنی چاہیے, لیکن بات بعض دفعہ بڑی بھی تو ہوتی ہے. ہر بات چھوٹی تھوڑی ہوتی ہے. کھانا وانا پکانا اور یہ نمک وم یہ سب چیزوں پہ تو مارنا پیٹنا جہالت ہے, لیکن بعض باتیں بڑی بھی ہوتی ہیں, تو اس پہ اجازت نہیں ہے ایسی چھوڑ دینے کی. اس پر ایک بس سوال کا جواب دے کے بیان ختم کرتا ہوں. بعض کا یہ خیال ہوتا ہے اچھا مرد اگر حقوق ادا نہ کر رہا ہو پھر عورت کو بھی یاد ہونی چاہیے, ہاتھ اٹھائے اس کے اوپر. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ 2 فریقوں میں دونوں کے ایک دوسرے پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہو. سمجھ رہے ہیں؟ کہیں بھی نہیں ہوتا. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی جو ہے نا محلے کے لوگ نہ سنبھل رہے ہو تو پولیس کو اجازت ہے کہ جو چور اچکے ٹائپ کے لوگ ہیں ان پہ ڈنڈا برسائے. تو آپ کہیں اگر پولیس غلط کرے تو پھر عوام کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ پولیس پہ ڈنڈا برسائے. تو یہ اجازت ہوتی ہے؟ بھائی پولیس پہ ڈنڈا وہ برسائے گا جو اس کا بڑا آفیسر ہے یا حکومت. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے
اسلام نے حکم یہ دیا کہ عورت کو ہاتھ اٹھانے کی مرد پہ اجازت نہیں. اگر یہ ظالم ہے تو جو ظلم ثابت کرو عدالت اس کو سزا دے گی, اور اگر پھر بھی نہیں آ رہا تو اس سے طلاق کا مطالبہ کیا جائے. یہ تو قرآن میں اللہ نے بیان کیا. بھائی چھوڑ دو ایسے آدمی کو, ہاتھ نہیں اٹھائے, کیونکہ پھر یہ مرد کی نیچر کے خلاف ہو جائے گا. آپ نے ایک ہاتھ اٹھایا وہ 6 اور لگا دے گا کھینچ کے. سمجھ رہے ہیں, یہ سب ہوتا ہے. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ٹیلی ویژن پہ اینکر, چونکہ اکثر کا اسلام سے تعلق نہیں, اکثر, سب کی بات نہیں کر رہا, تو یہ پھینکو ایک نمبر کے ہوتے ہیں, باتیں ایسی کرتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹی سے ہٹ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.